یہ 18ویں نسل سے جو ہیں وہ صوفی میوزک سے منسلک ہیں، اور یہ 18ویں نسل ہے ان کی جس میں یہ کام ہو رہا ہے. اور تانسین کا نام ہم سب جانتے ہیں، ہم سب نے سنا ہے. اس کی یہ نسل جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے، اور آج ان کی نسل کے ایک فرزند ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب شبی سین صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ ہمیں آج ذرا تانسین صاحب اور جو صوفی موسیقی ہے اس کے کچھ اسرار و رموز سے ہمیں واقف کریں گے. قوالی، کلاسیکی غزل، گیت، پاکستانی لوگ، ان سب پر مہارت انہیں حاصل ہے. فارسی موسیقی بھی، اردو غزل بھی، بھجن بھی، افغان موسیقی بھی، یہ تمام ڈومینز ایسے ہیں کہ جس میں انہوں نے کام کیا ہوا ہے. اور پاکستان کے علاوہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں دنیا کے جہاں پر ان کے شاگرد موجود ہیں. استاد شبی سین صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور ان کے بھائی استاد جو ہیں وہ فیضان سین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جناب سب سے پہلے تو ذرا تانسین سے کنیکشن سمجھائیں ہمیں. جب میں ہمارے ایشیا کی موسیقی کی بات کرتا ہوں تو پچھلے 1000 سال میں 2 شخصیات جو کہ بڑی قداور ہیں، جن میں ایک تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ جن کا بہت بڑا نام ہے، اور دوسرا 15 سینچری میں ہمیں میاں تانسین جی کا نام ملتا ہے. بالکل. میاں تانسین جی جو تھے وہ مغل بادشاہ اکبر کے استاد بھی تھے اور کورٹ میوزیشین بھی تھے آپ ان کے. اور آپ کی جتنی بھی انوینشنز ہیں موسیقی میں، خاص طور پہ راگوں کے حوالے سے، تال کے حوالے سے، اور ہمارا جو کلاسیکل کانٹینٹ جو ہے اس کے حوالے سے آپ کا بڑا نام ہے. بالکل. اور دوسری خاص بات کیا تھی کہ آپ نے موسیقی اور نیچر کے اوپر بڑا کام کیا تھا. ہم بڑا سنتے تھے کہ آپ لوگ جیسے کہ میاں تانسین جی کے گانے سے بارش ہو جاتی تھی، آگ لگ جاتی تھی، کچھ ایسا تھا. تو میاں تانسین جی ایک خاص مقام پہ فائز تھے جس میں موسیقی اور تصوف دونوں ساتھ ساتھ چلتی تھی. تو دوسری بات میں ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ موسیقی لوگوں کو لگتا ہے شاید یہ گانا بجانا ہے، بس سارے گاما پادہ نیسا کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. اس میں جب تک آپ کا ظاہر اور باطن ایک مقام پر نہیں آتا تو آپ موسیقی ٹھیک سے نہیں کر پاتے. تو اب آپ اس لیگیسی کو کیسے آگے لے کر چل رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک بڑے گھرانے میں پیدا ہونے کے جہاں پہ پریشر بھی بڑا ہوتا ہے. پریشر بڑا ہوتا ہے بہت زیادہ. لائک ہمارے لیے موسیقی سیکھنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، یہ تو آ جاتی ہے. گھر میں ستار، ہارمونیم یہ گھر میں ہر وقت موجود تھے، بڑے بڑے بزرگ موجود تھے. یہی ہیں آپ. جی. مین چیز یہ تھی کہ ایک نئی چیز، ایک ڈفرینس کریٹ کرنا جو تھا، کیونکہ میرے گھرانے میں بڑے بڑے غزل گائک بھی تھے، ستار نواز بھی تھے، اور بڑے بڑے فنکار تھے. تو میں نے یہ سوچا کہ کیا نیا ہو سکتا ہے. تو میں نے اپنے گھرانے کو دیکھتے ہوئے اور آج کا جو موسیقی کا پورا ایک جو موسیقی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے سلوک صحیح لفظ آپ نے استعمال کیا. بالکل. تو مجھے یہ لگا کہ مجھے ریئل موسیقی پہ کام کرنا چاہیے. تو میں نے کلاسیکل اور صوفی موسیقی کے امتزاج کے اوپر میں نے بہت زیادہ کام کیا. یوزلی لوگ آج کل ایسٹرن اور ویسٹرن کے امتزاج پہ جاتے ہیں، آپ نے دونوں ایسٹرن کو ہی امتزاج ان کا کیا. جی. اصل میں ایسا ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں صوفی موسیقی کی تو لوگوں نے یہ دیکھ لیا جیسے او لال میری پت رکھیو بلا جھولے لالن، یہ تو کسی نے کلام لکھ دیا نا، فلم میں بھی آ گیا اور مشہور بھی ہو گیا. صوفی موسیقی میرے نزدیک صوفیہ کرام سے جڑی ہوئی ہے. صوفیہ کرام نے خود اس کو کیسے گایا، کیسے لکھا. جیسے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم لوگ سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے گھنگرو باندھ لیے تھے اور ناچ آپ نے رقص کیا تھا. یہ تو ایک بار ہوا تھا، مرشد کو منانے کے لیے کیا تھا. اس کے برعکس آپ بہت بڑے ستار نواز بھی تھے، آپ ستار کو بھی سمجھتے تھے. پھر میاں تانسین جی کا جیسے میں نے ذکر کیا تو آپ قادری شتاری اسکول آف تھاٹ سے تھے. بہت کم لوگوں کو اس بارے میں پتہ ہے. آپ کے بارے میں بہت غلط انفارمیشن لوگوں کو تک موجود ہے. آپ قادری شتاری اسکول آف تھاٹ سے تھے، اور بابا بلے شاہ جو تھے یہ اس سلسلے کے جونیئر تھے. میاں تانسین بہت پہلے تھے، 15 سینچری میں آپ کا دور ہے. اور بابا بلے شاہ کافی بعد میں آئے تھے. تو لیکن یہ دونوں صوفیہ کرام ایک ہی تصوف کی لڑی سے ان کا تعلق تھا. اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ 99% جو موسیقی کے اندر جو کام ہے وہ صوفیہ کرام کا، چاہے وہ امیر خسرو ہوں، چاہے وہ بابا بلے شاہ ہوں، یا ہمارے علاقائی اور جتنے بھی صوفیز ہوں. تو آج آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ میں حضرت امیر خسرو کے کلام سے شروع کرتا ہوں. جی. بڑا ہی راگ دیس کے اندر ایک بڑا خوبصورت کلام ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر میں پیش کرتا ہوں. ساجن ہم تمہیں ایک ہیں، بس کہنے سننے میں دو، من کو من سے تو لیے تو دو من کبو نہ ہو. خبرم رسید امشب کہ نگار خواہی آمد،
سرے من فدائے راہے کہ سوار خواہی آمد ہما ہوا نے صحرا سر خود نہادہ برکف با امید آ کے روزے بشکار خواہی آمد ایری سکھی مورے پیا گھر آئے ایری سکھی مورے پیا گھر آئے بھاگ لگے مورے آنگن کو بھاگ لگے مورے آنگن کو ایری سکھی مورے پیا گھر آئے ایری سکھی مورے پیا گھر آئے ایری سکھی مورے پیا گھر آئے بھاگ لگے مورے آنگن کو بھاگ لگے مورے آنگن کو اپنے پیا کے میں بل بل جاؤں اپنے پیا کے میں بل بل جاؤں چرن لگایو نردھن کو ایری سکھی مورے پیا گھر آئے